میرا آقا فرماتے ہیں ایاک والکذب، اے میرے صحابہ، اے میرے امتیوں، تم جھوٹ سے بچو۔ کیوں؟ اسی لیے کہ جھوٹ انسان کو گناہوں کی طرف لے جاتی ہے۔ جھوٹا انسان صرف جھوٹ ہی نہیں کہتا، جھوٹ بولتے بولتے وہ لوگوں کو دھوکہ بھی دینے لگتا، دوسروں کے مال کو ہڑپ لینے لگتا، چوری کرنے لگتا ہے۔ اس طرح جھوٹا انسان کئی گناہوں میں چلا جاتا ہے، اور یہ جو گناہیں ہیں یہ تمہیں جہنم تک لے جا کر پہنچا دیں گے۔ تو معلوم یہ ہوا اس حدیث پاک کو سنانے کا ایک مقصد ہے، ایسا نہیں کہ بے مقصد کوئی بات نہیں سنائی جا رہی ہے، بامقصد ہے۔ آج ہمارے پاس لوگ سچائی سے اپنے رشتے کو کمزور کر رہے ہیں، جھوٹی باتوں سے رشتے کو مضبوط کر رہے ہیں۔ آج جھوٹ معاشرے میں عام ہوتا چلا جا رہا ہے۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ انسان جھوٹ بولتا رہتا ہے، بولتا رہتا ہے، اتنا بولتا ہے، اتنا بولتا ہے، یہاں تک کہ اس کا شمار کذاب لوگوں میں لکھ دیا جاتا ہے۔ کذاب کون؟ جو بہت بڑے جھوٹے ہیں۔ کذاب وہ ہوتے ہیں جن پر ہمیشہ ہمیشہ اللہ کی لعنت برستی رہتی ہے، ویسا شمار ان کذاب لوگوں کا ہو جاتا ہے۔ اور ایک حدیث پاک ہے، میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب کوئی انسان جھوٹ بولتا ہے اس کے منہ سے ایک بدبو نکلتی ہے، جھوٹے انسان کے منہ سے ایک بدبو نکلتی ہے، اس بدبو کی وجہ سے ایک رحمت کا فرشتہ جو اس کے پاس میں رہتا ہے، لیکن جھوٹ کی بدبو کی وجہ سے وہ 1 میل تک انسان سے دور ہو جایا کرتا ہے، 1 میل تک دور ہوتا ہے۔ 1 میل کتنا ہوتا ہے؟ 1 ہاتھ یا 2 ہاتھ نہیں، 1 میل 1 کلومیٹر سے زیادہ فاصلہ ہوتا ہے۔ فرمایا کہ جھوٹے انسان سے لوگ تو دور ہوتے ہی ہوتے ہیں، لیکن ایک اللہ کا رحمت والا فرشتہ اس سے 1 میل کی دوری اختیار کر لیتا ہے۔ اور یاد رکھ لے، میرے آقا نے یہاں تک فرمایا کہ تم کسی کو ہنسانے کے لیے بھی جھوٹ نہ بولو، مذاق سے بھی جھوٹ نہ بولو۔ حضور فرماتے ہیں تباہی ہے اس کے لیے، ہلاکت ہے اس کے لیے جو لوگوں کو ہنسانے کے لیے جھوٹ کا سہارا لیتا ہے۔ اور یہاں تک کہ میرے آقا فرماتے ہیں کہ جو انسان دوسروں کو ہنسانے کے لیے جھوٹ بولتا ہے، اللہ پاک اسے جہنم کی اتنی بلند وادی سے جہنم کے اندر پھینکے گا، اس کا فاصلہ حضور بیان کرتے ہیں کہ یہ زمین اور آسمان کے درمیان جتنا فاصلہ ہے اس سے بڑے فاصلے پر اس وادی میں اسے جہنم کی آگ میں داخل کیا جائے گا۔ اللہ اکبر! آپ دیکھیں کتنا بڑا گناہ ہے۔ اس نے جھوٹ کسی کو دھوکہ دینے کے لیے نہیں کہا، کسی کے مال کو ہڑپنے کے لیے نہیں کہا، صرف لوگوں کو ہنسانے کے لیے جھوٹ کہا۔ تو ایسے کامیڈی کرنے والے، ایسے لوگوں کو ہنسانے کے لیے جھوٹ کا سہارا لینے والوں کے لیے میرے آقا فرماتے ہیں اللہ پاک جہنم کی اتنی بڑی وادی سے اسے جہنم کی آگ میں پھینکے گا جتنا فاصلہ زمین و آسمان کے درمیان میں ہے۔ تو آج ہمارے معاشرے میں جھوٹ کو کوئی عیب بھی نہیں سمجھا جا رہا۔ جھوٹ بولنا، سامنے والے کو پھرا دینا، جھوٹا انسان آج اپنے آپ کو ٹیلنٹڈ سمجھ رہا ہے کہ میں بڑا ٹیلنٹڈ ہوں، مارکیٹ میں ایسی ایسی باتیں کرتا ہوں، ایسی جھوٹ ایسے لوگوں کو پھراتا ہوں کہ جو بھی میری بات سنتا ہے میری بات کو مان ہی لیتا ہے۔ جھوٹ کو ٹیلنٹ کا نام دے دیا گیا کہ بہت بڑا ٹیلنٹ آدمی ہے، اس کے اندر بہت پاور ہے، یہ لوگوں کو ایسی بات کرتا ہے، ایسی بات کرتا ہے، سامنے والا سمجھتا ہے کہ میرے سامنے یہ تو گلدستہ ہے، اور خیال کرتا ہے کہ اس کی بات کو میں مان لوں گا، میں تو آسمان میں سیر کروں گا۔ لیکن جب بات کو مانتا ہے تو آسمان تو دور کی بات ہے، وہ تو زمین کے اندر دھس جایا کرتا ہے۔ تو خدا را
معاشرے کے اندر جھوٹ بہت عام ہوتی چلی جا رہی ہے، ہر مقام پر جھوٹ ہو رہا ہے، بچے بھی، جوان بھی، بوڑھے بھی، مرد بھی، عورتیں بھی، ہر ایک جگہ اگر ہم دیکھتے ہیں کہ جھوٹ کے سہارے سے انسان پولیس اسٹیشنز میں جھوٹی فائلیں درج کی جاتی ہے، جھوٹے مقدمات درج کیے جاتے ہیں، کسی نے اتنا کیا ہے تو اس کو اتنا کر کر جھوٹی باتیں کر کر بیان کر دی جاتی ہے۔ یہ جھوٹی کہانیاں، یہ جھوٹی باتیں چاہے کہیں پر بھی ہو، یہ اسلام نے سخت حرام قرار دیا ہے، یہ ناجائز ہے، یہ گناہ کبیرہ ہے، اللہ کی لعنتیں اس سے برسا کرتی ہے۔